بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے انسان کو پیدا فرمایا، اور اس ذات بابرکات نے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو آج کا انسان ہمیں ہر وقت کی پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے۔ آج کا انسان ہر وقت اپنے مسائل اور مصائب کے اندر مبتلا ہے۔ تو اس کی آخر وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ بنی اسرائیل کے اندر بھی ایک شخص اسی طرح کا تھا، جس کے پاس نعمتیں بھی تھیں، لیکن ہر وقت وہ بھی روتا دھوتا رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ منقول ہے کہ اس کی رہنمائی ایک ایسے بزرگ کی طرف کر دی گئی کہ جو پہاڑ کے اوپر انگلی رکھتا تو پہاڑ سونا بن جاتا تھا۔ چنانچہ یہ شخص ڈھونڈتا ہوا اس بزرگ کے پاس پہنچا اور اس بزرگ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ یا سیدی، آپ سامنے والی وادی کے اوپر انگلی رکھ دیں تاکہ یہ وادی سونے کی بن جائے اور میں اچھے طریقے سے گزر بسر کر سکوں۔ بزرگوں نے اس کی بات مان لی اور اس وادی کے اوپر انگلی رکھ دی۔ جیسے ہی انگلی رکھی تو وہ وادی سونے کی بن گئی۔ بزرگوں نے کہا کہ یہ پوری کی پوری وادی میں تیرے حوالے کرتا ہوں، اور یہ بات کہہ کر بزرگ آگے تشریف لے گئے۔ جب بزرگ تھوڑی دور تک گئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ انہوں نے قدموں کی آہٹ کو سنا تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس کو تھوڑی دیر پہلے سونے کی ایک وادی دی ہے، وہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ بزرگوں نے کہا کہ بتا اور کیا چاہیے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا سیدی، میری یہ آخری خواہش ہے، آپ یہ پوری فرما دیں، میں اور کوئی چیز بھی آپ سے نہیں مانگوں گا۔ بزرگوں نے کہا کہ چلو بتاؤ۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ سونے کی ایک اور وادی مجھے عطا کر دیں، اور سامنے یہ جو پہاڑی ہے اسی کے اوپر آپ انگلی رکھ دیں۔ بزرگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تیری یہ بات بھی مان لیتا ہوں۔ بزرگوں نے سامنے والی پہاڑی کے اوپر انگلی رکھ دی اور وہ پہاڑی سونے کے اندر تبدیل ہو گئی۔ بزرگوں نے وہ وادی بھی اس کے حوالے کی اور پھر خود آگے تشریف لے گئے۔ ابھی تھوڑا وقت ہی گزرا تھا، بزرگوں نے پھر محسوس کیا کہ ان کے پیچھے پیچھے کوئی شخص آ رہا ہے۔ بزرگوں نے پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ وہ شخص جس کو ابھی ابھی 2 سونے کی وادیاں دے چکے ہیں، وہ پھر ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ تو بزرگوں نے اس شخص سے پوچھا کہ بتا اب تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تجھے سونے کی 2 وادیاں دے چکا ہوں تو وہ تو تیرے لیے کافی تھی۔ تو وہ شخص ڈرتے ڈرتے کہنے لگا، یا سیدی، اے میرے آقا، میری یہ خواہش پوری فرما دیں، اس کے بعد کوئی دوسرا سوال نہیں کروں گا۔ بزرگ پھر مان گئے اور کہا کہ بتا کیا چاہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ سامنے جو وادی ہے اس کے اوپر بھی آپ اپنی انگلی رکھ دیں تاکہ یہ بھی سونے کی بن جائے، اور یہ 3 وادیاں میرے لیے ساری زندگی کے لیے کافی ہوں گی۔ بزرگوں نے اب کی بار بھی اس کی بات مان لی اور سامنے والی وادی کے اوپر جا کر اپنی انگلی رکھ دی۔ جیسے ہی انگلی رکھی تو حسب دستور وہ وادی بھی سونے کی بن گئی۔ یہ تینوں کی تینوں اس شخص کے حوالے کی اور خود آگے تشریف لے گئے۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، بزرگوں نے پھر محسوس کیا کہ ان کے پیچھے پیچھے پھر کوئی شخص آ رہا ہے۔ انہوں نے جیسے ہی مڑ کے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ وہ شخص جس کو ابھی ابھی 3 سونے کی وادیاں دی ہیں، ابھی تک وہ بزرگوں کا پیچھے کیے جا رہا ہے۔ بزرگوں نے حیرانگی کے ساتھ اس سے پوچھا کہ اب تجھے کیا چاہیے؟ تو وہ شخص ڈرتے ہوئے کہنے لگا، یا سیدی، یہ میری آخری خواہش ہے، آپ یہ پوری فرما دیں، پھر آپ سے کوئی اور بات
کا تقاضا نہیں کروں گا۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ بتا تیری کیا خواہش ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جس انگلی کے ساتھ آپ عام پتھر کو سونے میں تبدیل کرتے ہیں، مجھے یہی انگلی عطا فرما دیں، تاکہ میں جس چیز کو چاہوں گا جب چاہوں گا خود ہی سونا بنا لوں گا۔ تو بزرگ مسکرائے اور فرمایا کہ تیری یہ خواہشات پوری ہونے والی کبھی بھی نہیں ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہے، ہمارے پاس بہت سی نعمتیں موجود ہیں، لیکن ہم خواہشات کی نہ ختم ہونے والی دلدل میں دھنس چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے پاس موجود نعمتوں سے بھی لطف نہیں اٹھا رہے اور ہر وقت اپنے مصائب اور مسائل کا رونا روتے رہتے ہیں۔ حضور اکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کو امام ترمذی علیہ رحمہ نے جامع ترمذی شریف کے اندر نقل فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں جوان رہتی ہیں۔ فرمایا ایک زندگی کے لمبا ہونے کی خواہش، اور دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ مال کی حرص۔ تو آج اگر غور سے دیکھا جائے تو آج کا ہر انسان اس حرص میں مبتلا ہے، اور اسی کی وجہ سے اپنے پاس جو اس کے نعمتیں ہیں ان سے بھی لطف اندوز نہیں ہو رہا، اور نتیجتاً ناشکرا پن انسان کے اندر پیدا ہو گیا اور اس کا سکون کہیں اور چلا گیا۔ یہ ہر وقت اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور قبر کے کنارے تک پہنچنے تک انسان کی خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ اگر دیکھا جائے تو ضروریات ہر انسان کی پوری ہو رہی ہیں، بہت کم ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے خواہشات کا، تو خواہشات بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، اور وہ بھی اپنے آخری وقت میں کچھ حسرتوں کو اپنے سینے میں چھپائے تہ مزار اتار دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاس جو موجود نعمتیں ہیں ان سے لطف اندوز ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اپنی نعمتوں کے اندر دوسرے انسانوں کو شریک کریں، تاکہ ہماری نعمتیں مزید بڑھ جائیں، ہماری خوشیوں کے اندر مزید اضافہ ہو جائے، اور جو ضروریات ہیں ان کو پورا کریں، اور خواہشات کے معاملے میں اپنی زندگی کو، اپنے معیار کو محدود رکھیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں خوشیوں بھری اور سکون اور طمانینت والی زندگی عطا فرمائے، اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔